وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 40ویں نشست ہے۔ سورۃ العلق کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری۔ ان دو آیاتوں کی آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ اس نشست میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اس سے پہلے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی۔ ان تینوں مقامات پر ارأیت اس کے معنی آتے ہیں اخبرنی، مجھے خبر دو۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے معالم و تنزیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تکرار کے ساتھ جو بیان فرمایا ارأیت، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بار بار مطلب آگاہ کیا جا رہا ہے، گویا کہ اس معاملے کو قریب کر کے بتلایا جا رہا ہے، اہمیت دی جا رہی ہے کہ اب ذرا غور کیجئے کس قدر عجیب و غریب بات ہے، کس قدر عجیب رویہ ہے ان لوگوں کا۔ مطلب تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے، تو تاکید کی جا رہی ہے اس میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، کذب وتولی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلا بتلاؤ تو صحیح، وہ شخص جس نے جھٹلایا، جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے حق بات سے۔ یہ جو کذب وتولی، یہ جو تعبیر ہے جیسے سورۃ القیامہ میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ یہ جو کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا حق سے، اس تعلق سے میں نے ایک عجیب بات پڑھی ہے۔ اب وہ بات کس حد تک درست ہے یہ جو ہے اس کا مجھے بھی جو ہے پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، بحیثیت طالب علم کے واقفیت ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ہیں، وہ کون ہیں مجھے نہیں معلوم، آگے پیچھے کیا چیز ہے، احمد بسام ساعی ان کا نام ہے، جو کتاب پر مرقوم ہے بحیثیت مؤلف کے۔ انہوں نے ایک بہت ہی پھیلا کر ایک کام کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا المعجزہ۔ اس کے بعد بڑے بالکل انداز میں لکھا المعجزہ، اور نیچے انہوں نے لکھا کہ اعادۃ قراءۃ الاعجاز اللغوی فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم میں ہر پہلو سے جو اعجاز کا جو پہلو ہے اس کو انہوں نے نمایاں کیا ہے اور اسے ایک نئے اسلوب پہ پیش کیا ہے، لیکن وہ کس حد تک درست ہے، اور مجھے لگا کہیں کہیں تکلف بھی ہے، کیونکہ نہ کتاب کے مؤلف سے متعلق معلوم ہے، نہ کتاب کا بہت کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے کہ کوئی تبصرہ میں کروں، لیکن یہ جو بتلانا چاہ رہے تھے وہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ کس حد تک درست ہے۔ ایک طالب علم کو جہاں سے بھی جو بھی ملے، جیسے بھی ملے، لے کے جمع کر لے، پڑھ لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پورے تمہیز کے ساتھ، پوری تنقیح کے ساتھ جو حق ہے وہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے کس انداز میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، پتہ نہیں کتنی درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلوب ہے کذب وتولی والی بات، انہوں نے لکھا سورۃ العلق کی تفسیر کرتے ہوئے، کافی ضخیم کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ جو رغم ان هذه اللفظ تکرر فی القرآن 3 مرات، باوجود اس کے کہ یہ جو اسلوب ہے کذب وتولی سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ القیامہ میں، سورۃ العلق میں، اتنی مرتبہ جو تین مرتبہ جو اسلوب آیا ہے، لیکن یہ اسلوب اتنا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ یقتصر ھذا فی القرآن وحدہ، کہا کہ یہ اسلوب صرف قرآن ہی میں ہے، کہیں اور یہ اسلوب نہیں ملے گا۔ یعنی انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا نَجِدْهُ فِي تُرَاثِنَا الْعَرَبِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَا بَعْدَهُ، کہ عام جو عربی زبان ہے اس میں اس طرح کا اسلوب نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی شخص کسی چیز کو جھٹلاتا ہے اور اسے منہ موڑ کے نکل جاتا ہے اور اس شخص سے متعلق ایسی تعبیر ہو جو
عرب کے جو اسلام سے قبل کے جو شعراء ہیں ان کے اشعار میں نہ یہ اسلوب ملتا ہے، نہ نثر میں یہ اسلوب ملتا ہے، نہ بول چال میں یہ اسلوب ملتا ہے، یہ صرف قرآنی اسلوب ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ کہیں اور اسلوب ایسا نہیں ہے کسی شخصیت کو اس کے اندر ایسے عناصر ہوں، ایسے منفی سوچ ہو، ایسا منفی کردار ہو کہ کسی چیز کو جھٹلاتا ہے اور اسے منہ موڑ کے نکل جاتا ہے اور اس کے لیے کذب و تولی کی تعبیر آتی ہے، تو اسلام یہ قرآنی تعبیر ہے، ایسے انہوں نے کہا، واللہ اعلم۔ یہ ایک بات آپ کی گوشِ گزار میں نے کر دیا ہے۔ اس کا معنی جہاں تک معاملہ ہے کذب و تولی کا، بہت ہی اچھے پیرائے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مجموع الفتاویٰ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں 7ویں جلد ہوگی، اس میں ایمان کے جو مباحث ہیں، پھر جو ہے یعنی کفر کی انواع، پھر معصیت کس کس طرح کی ہوتی ہے، تکذیب کس کس طرح کی ہوتی ہے، اس کو بہت ہی مفصل اپنا ایک اسلوب ہے ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ، آپ نے سمجھایا۔ آپ نے ہم عمومی طور پر جو ہے ابتدائی اور آغاز میں جو چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی سے متعلق جو تصدیق کی جو بات ہوتی ہے یعنی التصدیق فیما اخبر، التصدیق فیما اخبر، ہم جو پڑھتے رہتے ہیں والطاعہ فیما امر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ القیامہ کی آیت کریمہ لکھنے کے بعد لکھا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، کہا کہ کذب وتولی کا مطلب یہ ہوا کہ تکذیب کا تعلق یہ ہے کہ فیما اخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اس کی تکذیب کی اس شخص نے، اور وتولی یعنی آپ علیہ السلام نے جو اطاعت کا مطالبہ کیا اس سے منہ موڑا اس نے۔ یہ گویا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی لیے اہل السنہ والجماعہ جب کسی کی تعریف لکھتے ہیں نا تو استقراء کرتے ہیں، پورے نصوص کا احاطہ کر کے پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھتے ہیں۔ تو کذب وتولی، التکذیب فیما اخبر، رسول اللہ نے جو خبر دی اس کی تکذیب کی اس نے علیہ السلام، اور پھر وترک الطاعہ فیما امر، جو اللہ کے رسول نے اطاعت کا مطالبہ کیا اس سے منہ موڑا اس نے۔ ایک عالم دین ہے شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ، الدرر الثنیہ ان کی ویب سائٹ ہے یوٹیوب پر، نیٹ پر، اور واللہ اعلم میری معلومات کے اعتبار سے عقائد کے باب میں، منہج کے باب میں، ارکان ایمان، ارکان اسلام، ان کی پوری تفصیلات جس وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے، فقہی مسائل وغیرہ جس میں انہوں نے احاطہ کیا ہے، بہت کم جگہوں پر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ ایک ٹیم نے کام کی ہے اس پر ان کے اشراف میں، تو اس میں التولی کے معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ التولی کبھی قد یکون من الجسم، کبھی انسان جو ہے جسمانی طور پر جیسے یہاں کھڑا ہے ابھی منہ موڑ کے جانے لگے گا، منہ موڑ کے اس طرح سے، ثم تولی الی الظل، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آ گئے۔ وہ تو ایک جگہ سے جیسے سورہ قصص میں اللہ نے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی پلا کے سیراب کرا دیا، ثم تولی الی الظل، تو ایک جسمانی طور پر ہی پلٹ کے جانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کئی جگہوں پر آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھار ترک الاصغاء والاعتمار، یعنی کبھی کبھار بات نہیں سننا، کسی نے حکم دیا ہے اس حکم کو نہیں ماننا، اعراض جسے کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، اس معنی میں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارأیت ان کذب وتولی، تو گویا کہ اس شخص کے اندر دو عظیم چیزیں جو ہی جمع ہو گئی ہیں، ایک تو رسول اللہ کی تکذیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑنا، گویا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی جلد میں جو المجلد السابع ہے اس میں ایک جگہ پر لکھا کہ التولی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ترک الطاعہ، یعنی جو التصدیق ہے، تصدیق نبی کی بات کی تصدیق کرنا، اس کی ضد ہے التکذیب، اور نبی کی بات کی جب اطاعت کی بات آتی ہے اسی کی ضد آتی ہے التولی، تو منہ موڑ لینا، اعراض کرنا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے ابو طالب ہیں، اللہ کے رسول کی نبوت کو جھٹلایا نہیں انہوں نے، لیکن التولی والی بات تھی، لیکن یہ شخص التولی ہی کی بات نہیں بلکہ اس نے جو تکذیب کی، اللہ کے رسول کی تکذیب بھی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی منہ موڑا علیہ السلام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ تکذیب کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یکذبونک، جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ جو پیغام لائے اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے وہ اللہ کی بات کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اور یہ ایک طرف تکذیب ہے، ایک طرف جو اطاعت سے منہ موڑنا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا سورہ فصلت میں، قل ارأیتم
ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں مجھے ذرا بتلاؤ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کی طرف سے، اگر وہ حق ہے، اگر وہ سچ ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو، پھر بھی تم وہ جھٹلا رہے ہو اس کو، تو پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہی بات ہے ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور ایک طرف ہے ارأیت ان کذب وتولی. دو گویا کہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی معمولی بات نہیں ہے. ایک طرف یہ اعلیٰ پیمانہ اور ایک طرف تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ. یہ جو ہدایت پر ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تقویٰ کی طرف لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر ایک طرف ہے کہ مکذب متول عن الایمان، اللہ رب العالمین کی طرف سے کی اطاعت سے منہ موڑنا اور اللہ کی بات کو جھٹلانا. تو گویا کہ دو ایک الگ الگ جو رخ ہو گئی. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ قابل تعجب بات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے واقف ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے تم اوجھل نہیں ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیا اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل سے غافل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم ہے کہ اس کا احساس نہیں ہے کیا؟ یہ اسلوب ایسا ہے کہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، گویا کہ جو ہے مطلب الرٹ کیا جا رہا ہے. یعنی تم مطلب اتنی بے حیا ہو چکے ہو کہ جو ہے تم اس بات کی خبر بھی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ چھوٹی سی بات دیکھو، ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، ایک شخص ایک ادارے میں کام کرتا ہے. میں ایک ملازمت کی سوچ رکھنے والے آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی بات چھوڑیے، وہ تو اللہ سے ڈر کے ہی کام کرتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے اسی لیے کرتے ہیں. کسی کام کو ترک کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو اللہ کی خاطر. میں ایک عام انسان کی فطرت کی بات کر رہا ہوں جو ایک ملازمت پیشہ ہو، ایک ملازمت اختیار کر رہا ہو. وہ کیا کرتا ہے؟ کام انجام دے ہی رہا ہوتا ہے، لیکن مان لیجیے کہ کبھی سستانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کا مینیجر آ گیا، اس کا ایک ذمہ دار، اس کا ایک مدیر آ گیا، تو فوراً چوکنا ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں کیوں دیکھ لیا انہوں نے. گویا کہ اس کو ڈر کر کے وہ تھوڑا سا متنبہ ہو جاتا ہے. وہ اگر وہ نہیں ہے تو تھوڑا سا آزاد ہو جاتا ہے. میں ایک نفسیات، ایک ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر بھی تمہارے اندر اتنی حیا نہیں، اتنا خوف نہیں مطلب اتنی تو بات آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس کام کو انجام دوں؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ پر تو ایمان ہے نا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر تو ایمان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی تم وہ کام انجام دے رہے ہو. یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی. ابن عطیہ رحمہ اللہ نے المحرر الوجیز میں ایک بات کی کہ اس آیت کریمہ میں اکمال للتوبیخ والوعید، ایسے انہوں نے لکھا. گویا کہ ڈانٹ ڈپٹ کا ایک بہت ہی ایک مطلب پرزور انداز میں ڈانٹ ہے یہ. یعنی مطلب آپ مطلب بچ کہاں پائیں گے؟ ابھی اللہ نے دیکھا ہے آپ کو، اللہ کا علم ہے یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. تم اس کام کو انجام دے رہے ہو تو اب تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے تمہارے لیے؟ اور گویا کہ اس آیت کریمہ میں ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں کے حق میں بات کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یری، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، میں سن رہا ہوں تمہاری باتوں کو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. فاصنع الفلك باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں. ویسے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہا آپ نماز پڑھتے رہیے، اسے انجام دیتے رہیے. الم یعلم بان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو بھی تسلی ہے. اور اس کافر کے حق میں توبیخ بھی ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری، کہ اتنی شرم نہیں ہے تم کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے تم کو، اس کے باوجود بھی ایسے ایک خبیث عمل انجام دے رہے ہیں. یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یری. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم ہیں جو اس زمانے میں زیادہ معروف نہیں ہیں، یعنی کسی بھی حلقے میں زیادہ معروف نہیں ہیں وہ، لیکن ان کی تو تفسیر ہے وہ المکتبۃ الشاملہ میں ہے، لطائف الاشارات اس کا نام ہے. ان کا نام ہے عبد الکریم، ان کا نام تھا عبد الکریم ابن حوازن ابن عبد الملک القشیری، بنو قشیر کے تھے وہ. 465 ہجری سن وفات ہے ان کا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا، لیکن دیکھیں اس میں ذو معنی ہے یہ، کیونکہ وہ اشعری تھے، وہ
نیسابور کے، ان کے جو فرزند تھے عبد الرحیم 512 ہجری سے وفات ہے، ان کے فرزند میں بہت بڑے عالم دین لیکن تھے اشعری. لیکن انہوں نے ایک بات جو لکھی ہے اس میں ان کے زام میں، ان کے معنی میں جا کے لیں گے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کی صفت کا انکار کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا اسلوب کیوں اختیار فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یسمع، یا اور کوئی اسلوب نہیں اختیار کیا. یرا رؤیت والی بات کیوں؟ یعنی کیوں التخویف بالرؤیہ، کیوں اللہ نے اللہ دیکھ رہا ہے کر کے کیوں اللہ نے دھمکی دی؟ کہا کہ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ فیہ تنبیہ للمراقبہ، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے تم کو، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا سورۃ الشعراء میں فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے جو کہ عزیز ہے، رحیم ہے. وہ دیکھ رہا ہے آپ کو جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی عبادت سے وہ واقف ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے. لیکن یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا میں یہاں ایک طرح کا جو ہے مطلب ایک دھمکی آمیز اسلوب ہے کہ ابھی تو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں، اتنی سی بات ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ بعض اشاعرہ کا جو موقف ہے، معطلہ وغیرہ نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کل معطل بنا کے رکھ دیا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے. لیکن اشاعرہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں تعویل کی انہوں نے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھو ابن عطیہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اور حقیقت میں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ہم کیا کہیں، بڑے بڑے علماء نے ان سے استفادے کی تلقین کی ہے، بہت بڑے عالم دین. لیکن جو حق ہے وہ بتلانے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. آپ سے یہاں چوک ہوئی ابن عطیہ سے رحمہ اللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایسی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رؤیت کی نسبت کیا معنی رکھتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی اگر ہم جب دیکھنے کی بات کرتے ہیں، دیکھنے کی تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آنکھ ہونا چاہیے نا، آنکھ کی جو شکل ہے ہمارے پاس، کان کی ایک مخصوص شکل ہے، ہاتھ کی ایک مخصوص شکل ہے ہمارے پاس. ابھی یہ جو اشاعرہ ہیں ان سب کے دلوں میں پہلے ایک شبہ آیا کہ اللہ کو دیکھنے کی بات، اللہ کے لیے دیکھنے کی بات جب ہم بولیں گے اللہ دیکھتا ہے تو گویا کہ آنکھ ثابت کرنا پڑے گا. اللہ کے لیے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو گویا کہ کان بھی ثابت کرنا پڑے گا. ایک شبہ ہے ان کے دل میں، مرض ان کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ بولیں گے تو ہاں یہ انگلیاں، یہ اس شکل کا، یہ گویا کہ انسان کا ایک مجسمہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کے دل میں ایک شبہ بن کے آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے اللہ کی شان کے مطابق، کیا پریشانی کیا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی وجود کا بھی انکار کر دیں گے کیونکہ میرے وجود کے جیسا لازم آئے گا؟ نہیں نا. تو پھر اس اصل کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے سارے صفات کو مانیے. لیکن ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیکھنا یہ جو بات ہے، کہا کہ یہ درست نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین یدرک اعمال الجمیع بادراکن، اللہ تعالیٰ بس بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، اپنے علم میں، اپنی معلومات میں رکھا ہے. بس یہ معنی، دیکھنا نہیں. کیوں؟ وَسَمَّاهُ رُؤْيَا، اسی چیز کو اللہ نے رؤیا سے تعبیر کر دیا، ایسے کہا انہوں نے، ابن عطیہ نے رحمہ اللہ. ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهُ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مُنَزَّهٌ عَنِ الْجَارِحَةِ، یہ جو جوارح ہے نا، اعضاء، ہاتھ، پیر، یہ آنکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منزہ ہے. ثابت کیا کس نے منزہ کرنے کے لیے؟ آپ ثابت کیا کس نے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی آنکھ اس طرح کی ہے؟ ایک دھڑ ہے، یہاں سینہ ہے، یہاں توڑی ہے، یہاں جو گال ہے، یہ پیشانی ہے. یہ ثابت کیا کس نے کہ آپ منزہ ثابت کرنے کے لیے؟ ثابت تو اللہ نے کیا نا. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے دیگر جتنے بھی جو ہی چیزیں ہیں سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ ہے، اللہ کے لیے رؤیت نہیں کہیں گے. یہ جو ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے، یہ تفسیر جو ہے کئی جگہ سے چھپی ہے. میرے پاس کا جو ذاتی نسخہ ہے وہ مصر سے چھپا ہوا ہے، القاہرہ سے. اس کے جو محقق ہیں ہانی الحاج،
انہوں نے نیچے تعلیق چڑھائی اور کہا کہ قلت، انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں. تعلیق انہوں نے جہاں پر ابن عطیہ نے جو بات کی وہاں پر نمبر ڈال کے نیچے لکھا کہ کہا کہ سبحان اللہ العظیم وماذا علیہم لو آمنوا بما اخبر اللہ سبحانہ، ایسے لکھا. کہا کہ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے بارے میں جو خبر دی اس چیز پر ایمان لانے میں آپ کو کیا مانے تھی چیز. کہا کہ وماذا علیہم لو آمنوا بما اخبر اللہ سبحانہ، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں ایک بات کی جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھتا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں کی، تم کو ایمان لانے میں کیا پڑا ہے؟ کیوں تعویل کی تم نے؟ کیوں کہا کہ جو ہے اللہ کے لیے اللہ اس سے منزہ؟ کیوں منزہ ہے؟ اللہ نے منزہ کیا اپنے آپ کو. اللہ نے کہا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نے وہاں منزہ کیا اپنے آپ کو. وہ کہیے آپ لم یلد ولم یولد، اللہ نے ایسے کہا. آپ بھی کہیے جو اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں منزہ کرنے والے؟ کہا کہ باستحضار قولی، اور اس وقت میں آپ کو وہ آیت کریمہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تھی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے کہا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ سمیع بصیر ہے. ایک طرف ثابت کرا رب العالمین اور کہا کہ اس کے مشابہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی کہ فلا یلزم من اثبات الصفات، اللہ کے صفات کو ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مماثلۃ الارباب بمن خلق من تراب. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب الارباب ہے بمن خلق من تراب، جسے مٹی سے بنایا دونوں برابر ہو جائیں گے، یہ لازم نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. خالق کی صفات کو ماننے سے مخلوق کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں دونوں میں یکسانیت ہونا ضروری نہیں. اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، تو کیا دونوں میں مماثلت ہے کیا؟ میرے لیے ہاتھ ایک، جانور کے لیے بھی ہاتھ ہے، کیا دونوں کا ہاتھ ایک جیسا ہے جبکہ دونوں مخلوق ہیں؟ تو کہاں خالق کہاں مخلوق. اللہ اکبر. اس کے بعد انہوں نے عجیب بات کی ہانی الحاج نے. انہوں نے کہا کہ وَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ يَتَّصِفُ بِكَمَالِ الصِّفَاتِ، بِكَمَالِ الصِّفَاتِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر پورے اچھی صفات ہوں لیکن لا یرا، لیکن اس کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں ہے. وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تم اللہ رب العالمین کی روحیت کا انکار کر رہے ہو. وہ کیف یکون الہا، ارے جو دیکھ نہیں سکتا وہ الہ کیسے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے کما یلیق لشأنہ، جیسے اس کی شان کے مطابق. ابن عطیہ نے یہ بات لکھ دی تھی رحمہ اللہ. لیکن انصاف کی بات ایک ہے، اسے وہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، آپ دیکھو جلد نمبر 13 میں اصح التفاسیر، یعنی سب سے عمدہ تفسیر، اصح صحیح تفسیر کون سی ہے، اس پر آپ نے کلام کیا اور بہت جم کے کلام کیا ماشاءاللہ. کون سی تفسیریں ہیں جن سے پڑھنا چاہیے، لینا چاہیے، عمدہ تفسیریں اور جو ہے غلطیوں سے پاک تفسیریں، اس کی نشاندہی کی. اس کے بعد وہ تفسیریں جو ہیں تو اہل السنہ کی اور جو ہے معتبر تفسیریں ہیں، لیکن جزوی طور پر اس میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے تفسیر طبری کا تفسیر طبری کی تو بڑی عظیم تفسیر ہے اور ان کی تو بڑی تعریف کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہا کہ اجل التفاسیر کہا اس کے تعلق سے. تفسیر قرطبی کا ذکر فرمایا. اس کے بعد ابن عطیہ کی تفسیر کا ذکر کیا. کہا کہ ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن عطیہ خیر من تفسیر الزمخشری وأصحها، ایسے کہا. کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ان کی 13ویں جلد مجموع الفتاویٰ کی، اس میں صفحہ نمبر 361 اور 388 آپ جو بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ممکن ہو وہی ہو یا ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اور مقدمۃ فی اصول تفسیر اس میں بھی بات لکھی ہے کہ جو ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے، کہا کہ وہ زمخشری سے تو بہت اچھی تفسیر ہے. وہ خالص معتزلی ہیں، وہ خالص معتزلی، اس کے مقابل میں تو بہت اچھی تفسیر. اس لیے کہ یہ مطلب جب عمدہ بحث کرتے ہیں اور صحیح چیزیں نقل کرتے ہیں، اصحھا نقلا و بحثا، ایسے الفاظ ہیں، عمدگی سے نقل کرتے، رطب و یابس سب چیزیں وہ داخل نہیں کر لیتے، سنجیدگی کے ساتھ عمدہ چیزیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، سلف سے ثابت ہیں، وہی چیز نقل کرتے ہیں، وہی چیز لکھتے ہیں. بلکہ کہا کہ جو ہی اس طرح کی جو تفاسیر ہیں اشاعرہ کی، اس میں سب سے عمدہ تفسیر تو کہا کہ یہی تفسیر ہے، تفسیر عطیہ. کہا کہ اعطی کل ذی حق حق، یہی لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہ ہر ایک کو اس کا ایک حق دو. تفسیر سے لکھا ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ تفسیر ابن عطیہ تو اتبع للسنہ کہا، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک سب سے قریبی تفسیر ہے، اور وہ اہل السنہ والجماعہ کی ہی تفسیر ہے. لیکن جو ہے کبھی کبھار وہ مطلب اہل السنہ سے عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں، اسماء و صفات میں تعویل کر جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہر باب میں
امام طبری سے ہی نقل کرتے ہیں، لیکن جب اسماء و صفات کی بات آتی ہے تو امام طبری رحمہ اللہ کے تعلق سے نقل کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں محققین کا قول نقل کرتا ہوں، اور وہ پھر معتزلہ سے قول نقل کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنہ کی تفسیر تفسیر ابن عطیہ، لیکن جہاں جہاں صفات میں انہوں نے تعویل کی اس سطر کے حد تک ہم یہ کہیں گے کہ معتزلہ کی تفسیر ہے، معتزلہ کے ہم آہنگ تفسیر ہے، یہ تو ہم کہیں گے، یہ انصاف کی بات ہے۔ لیکن وہ اہل سنہ کی تفسیر ہے، لیکن وہ سطر یہ معتزلہ کی نمائندگی ہے، یہ اہل سنہ کی نمائندگی نہیں، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ میں آنے والی تفسیر میں اس ضمن میں جو ابو جہل کا جو تذکرہ آیا ہے، ابو جہل کی شخصیت کہاں سے اس کے اندر ایسی منفی سوچ آئی، اور اس طرح کے ہمارے جو بہت سارے مدعو ہیں، اس کا ایک تفصیلی طور پر ایک خاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ذخیرِ آخرت بنائے، ہمارے اساتذہ، والدین، معاونین اور مشاہدین، ہمارے بیوی بچوں سبھی کے حق میں ذخیرِ آخرت اور حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔